انداز کیا ہے بھائی؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه ووعاه ثم أداه كما سمعه فضيلة الشيخ ابراہیم بھٹی صاحب حافظ اللہ تعالی اور تمام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مہمانان گرامی اور معزز سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے صفوان ابن عسال المرادی، بنو مراد قبیلے سے تھے اور تاجر تھے۔ نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ 7 جنگیں بھی لڑی تھیں۔ تجارت کے سلسلے میں انہیں سفر درپیش ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک سوال کرنے کے لیے، جس سوال کا تعلق سفر سے تھا۔ عرض کیا جئتک اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے علم طلب کرنے کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو خوش آمدید، مرحبا اہلا وسہلا۔ اس طرح آپ نے ایک طالب علم کا استقبال کیا، اور ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی کہ ان طالب العلم تحفہ الملائکہ، جو بھی طالب علم ہو کہیں بھی ہو اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء، فرشتے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اس طرح کرتے کرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی تعداد کے فرشتے ایک طالب علم کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ آپ اپنی دنیا کے سارے کمپیوٹر اکٹھے کر لیں، اس تعداد کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ۔ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ اب تھوڑا سا آپ آسمانوں کے سائز پر غور کریں۔ ہماری یہ زمین ہے، سورج اس سے کروڑہ گنا بڑا، اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں ایک ٹکیا سی ہے، چھوٹی سی، اور یہ ایک نہیں 7 آسمان ہے، اور 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ کہیں فرشتہ قیام میں کھڑا، کہیں رکوع میں، اور کہیں سجدے میں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرنے کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ اس طرح صدیوں کی عبادت ہے۔ اور اوپر چلے جائیں، قرآن نے کچھ فرشتوں کی خبر دی ہے، حاملین عرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ عرش آسمانوں سے بڑی مخلوق ہے، بلکہ سب سے بڑی مخلوق ہے، جس پر خالق کائنات مستوی ہے۔ تو جو فرشتے اس عرش کے چاروں طرف موجود ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، انہیں کروبین کہا جاتا ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ کچھ اور فرشتے ہیں جو اور ڈیوٹی کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ ڈیوٹی ہے بیت المعمور میں نماز پڑھنے کی۔ فرمایا کہ جب سے یہ مسجد بنی ہے فرشتوں کی 7ویں آسمان پر، روزانہ 70,000 فرشتے اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ دی اس کی قیامت تک باری نہیں ہے۔ اتنی تعداد ہے۔ کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں قیامت کے دن ایک ڈیوٹی انجام دینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ ومعها 70,000 زمام علی کل زمام 70,000 ملک۔ جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کے لایا جائے گا، اس طرح
کہ جہنم میں 70,000 لگامیں ہوں، 70,000 لگاموں سے اسے کھینچا جائے گا۔ ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوئی اس کو کھینچنے کے لیے۔ تقریباً 4,49 کروڑ تو یہی ہوگی، تو بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد۔ ایک طالب علم کا اعزاز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ نہیں، ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوتے حتی یبلغ السماء، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کا اعزاز ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام کا ایک قول ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر جنت دیکھنی ہے، جنت دیکھنے کا شوق ہے اگر کسی کو، تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھیں کیسی جنت ہے، ملائکہ حاضر۔ اس طالب علم کے لیے جو صرف ایک سوال کرنے آئے تھے، صرف ایک سوال، ابھی بتائیں گے وہ کیا سوال تھا، ایک لائن کا سوال تھا اور ایک لائن کا جواب تھا، یہ اس طالب علم کا اعزاز ہے۔ شیخ الاسلام نے ان مجالس کو زمین کی پشت پر اللہ کی جنت قرار دی ہے، اور صرف فرشتے نہیں ہوتے۔ امام محمد بن سلام البیکندی، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مجلس بڑی اس کی شہرت تھی، جو ان کی مجالس ہوتی تھی، علمی مجالس، جس میں حدثنا اخبرنا اور قال رسول اللہ کی صدائیں پہنچتی تھیں، اس میں ہزاروں شاگرد شریک ہوتے تھے۔ یعنی ان کی مجلس میں دواتوں کو گنا گیا تو وہ ہزاروں کی تعداد ہے۔ دوات آپ جانتے ہیں جس سے روشنائی ہوتی، اور ایک ایک دوات میں 4 5 طلبہ شریک ہوتے ہیں، ہزاروں دواتیں، سینکڑوں مستملی کا معنی جو شیخ کی آواز کو آگے پہنچانے کا۔ ان دنوں یہ مائک تو نہیں ہوتے تھے، اب شیخ کی آواز آخر تک نہیں پہنچ سکتی، ایک کھڑا ہے، پھر کچھ فاصلے پر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، سینکڑوں شمار کیے گئے آواز کو آگے پہنچانے کی۔ فرشتوں کے ساتھ اتنی تعداد کے لوگ، اور ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے یہ محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک شخص، ایک انسان سامنے نظر آیا۔ میں کہا آپ کو پہچانا نہیں میں نے؟ اس نے کہا میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، انسانی شکل میں ہے، فلاں ہمارا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کا آپ کو سلام پہنچانے اور پیغام دینے، بہت بڑا قبیلہ۔ پیغام یہ ہے کہ جب بھی آپ کی مجلس حدیث ہوتی ہے تو وہ سارا قبیلہ وہاں موجود ہوتا ہے، سارا قبیلہ۔ وہ حساب ہے اس تقریب کا، باقی جنت نہیں ہے اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی جنت، ایک محدث کا اعزاز، اس کے طلبہ کا اعزاز، زمین سے آسمان تک فرشتوں کے جلووں میں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور پھر جن بھی موجود ہوتے ہیں اس علمی مجلس میں استفادہ کے لیے۔ تو یہ بات آپ نے صفوان سے کہی، پہلے مرحبا کہا، خوش آمدید۔ مرحبا کا معنی آپ جہاں بھی جائیں، جیسے یہاں آئے تو آپ کو کشادہ زمین ملے، وسعت، کشادگی، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، خوشی ہو، راحت، یہاں بھی اور جہاں بھی آپ جائیں۔
مرحبا بطالب العلم، یہ طلبہ موجود ہیں، یہ طالب علم کا صیغہ اپنے عموم پر ہے، یعنی یہ آپ کا مرحبا کہنا صرف صفوان کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جو بھی طالب علم ہوگا اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا مرحبا موجود ہے۔ جو بھی طالب علم ہے وہ اس اطلاق میں شامل ہے، وہ اس استقبال کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طالب علم کو مرحبا کہا ہے، ایک دعا ہے، خوشی کی، راحت کی، آسانی کی، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، یہ ایک دعا ہے نبی علیہ السلام کی ہر طالب علم کی۔ سوال کیا تھا اس کا؟ سوال یہ تھا کہ میں سفر میں ہوتا ہوں، موزے پہنے ہوتے ہیں، تو موزوں پر مسح کی مدت کیا ہے؟ بس یہ سوال تھا، موزوں پر مسح کی مدت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمقیم یوم ولیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، یہ جواب تھا، یہ پوری حدیث۔ موضوع پر مسح کی مدت یہ ہے کہ انسان اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں، یہ پوری حدیث۔ آپ نے صفوان کو طالب علم کہا، مرحبا کہا، اتنے سارے فرشتوں کے استقبال کی نوید سنائی۔ تو یہ طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اور ایک سوال کرنے نہیں آتے بلکہ پورا ایک علم نافع، قرآن کی تفسیر، قرآن کے اصول تفسیر کے، حدیث اور اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ، پھر عربی گرامر، نحو و صرف، علم میراث، 18 علوم بنتے ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، تقریباً 8 سال کا ان کا نصاب ہوتا ہے۔ ان کے لیے فرشتوں کی دوستی کا، محبت کا، استقبال کا کیا عالم ہو۔ یہ ایک طالب علم تھا، ایک سوال کرنے آیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلب علم کی راہ پر جو بندہ چلے وہ بڑا مبارکباد کا مستحق ہے، یعنی اس میں آپ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ طالب علم صرف وہ نہیں ہے جو 8 سال ایک ادارے میں گزرے، اس کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن آپ جائیں، اب یہ ایک مجلس ہے جس میں علماء نے دروس دیے، خطابات کیے، آپ گھر سے آئے، آپ کی نیت طالب علم کی تھی، آپ طالب علم، فرشتے آپ کا راہ دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ طالب علم ہیں۔ اگر واقعی طالب علم کی نیت اخلاص، تو یقیناً جو نبی علیہ السلام کی ایک خوشخبریاں ہیں، جو آپ نے یہ سعادت کا ایک پروگرام دیا طالب علم کے لیے، یقیناً وہ حاصل ہے۔ طالب علم کی نیت سے آنے والا، آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، صرف جمعے کی نماز مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کا خطاب بھی سنیں گے، اس کا درس سنیں گے، خطبہ جمعہ سنیں گے، کچھ کتاب و سنت کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں جمعہ کا ثواب لینے کے لیے، اور ایک عالم کی گفتگو، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے، آپ طالب علم ہیں۔ اور یقیناً جمعے کے اجر کے علاوہ جو طالب علم کی نیت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ یا کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، جیسے صفوان بن عسال نے سوال کیا، ایک عالم کے پاس آپ جا رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، سوال لے کر، آپ طالب علم، آپ کا اپنے قدموں سے چل کر جانا بڑا بابرکت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، ایک راہ پر چلے، نیت طلب علم، طلب علم کی نیت ہمیشہ اپنے دل میں رکھو۔ دیکھیں مسجد میں 5 اوقات میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خالی نماز کی نیت نہ ہو،
دین میں بڑی کشادگی، بڑی کشادگی۔ آپ ایک نیت نماز کی کر لیں، دوسری یہ نیت کر لیں کہ ممکن ہے کوئی بزرگ آیا، کوئی عالم آیا، کوئی درس وہ بھی سنیں گے، اور سنا کریں۔ یہ تکبر کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ علماء کے دروس صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ مالداروں کے لیے بھی، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، جو علماء کی مجالس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ نے اتنی فضیلتیں سن لی، اس کے بعد اس سے منہ موڑنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ آپ گھر سے نیت لے کر نکلیں، نماز پڑھیں گے باجماعت، نماز کا ثواب، ہر قدم آپ کا گنا جائے گا، ہر اٹھے قدم کے ساتھ جنت میں درجہ اونچا ہوگا، اسی قدم کو ٹیکیں گے زمین پر تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ نماز میں جانے کا ثواب ہے۔ پھر آپ کی نیت کیا ہے؟ ہو سکتا کوئی درس ہو، اور بعض مساجد میں نمازوں کے بعد مستقل دروس ہوتے ہیں، اسے سننے کی بھی نیت کر لیں گھر سے، ایک طالب علم بن جائے۔ جو طالب علم کا مقام ہے وہ آپ نے سن لیا، ایک نیت اور کر لیں کہ فلاں بھائی بیمار ہے، ہو سکتا ہے وہ حاضر ہوا ہو، اس کی بیمار پرسی بھی کر لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لا یزال فی مخرفۃ الجنہ، پھر آپ زمین پر نہیں چل رہے بلکہ جنت کے باغیچوں میں چل رہے۔ نبی اسلام کی حدیث، جو اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جائے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ جنت کے باغیچوں میں چل رہے۔ فرشتے قدموں کو دیکھ رہے، طبت وطاب منشا کا، تو اچھا ہے ہمیشہ، اور تیرے قدم ہمیشہ بابرکت رہے۔ اور نبی اسلام کی حدیث ہے، اگر شام کو اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کی، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں، اور اگر صبح کو اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کی تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ دین اسلام میں کوئی کمی ہے؟ میرے رب کی رحمتوں میں، برکتوں میں کوئی کمی ہے؟ بڑے خزانے ہیں، یہ ساری نیتیں کرتے ہیں۔ اچھا مسجد میں پہنچ گئے، درس کوئی نہیں ہوا، کوئی بیمار بھائی بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن دین اسلام میں نیت کا بھی اجر ہے، یہ بھی دین کی سماحت اور برکت ہے۔ درس ہو گیا تو نیت کا اجر، درس سننے کا اجر، طلب علم کا اجر، بیمار بھائی مل گیا، بیمار کرسی کا اجر، اور اگر کچھ نہ ہوا، نہ کوئی درس ہوا، نہ کوئی بیمار بھائی ملا، تو نیت کا اجر، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو بڑی سماحت اور بڑی برکتیں ہیں اس دین میں، اگر ہم صحیح معنی میں اخلاص سے نیت کے ساتھ ایک تعلق جوڑیں، اخلاص سے۔ تو اللہ کے پیارے ہمارے جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، تو اب واضح یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ صرف طلبہ ہی نہیں، یہ بھی ہے، یہ زیادہ ہے۔ ان کا تو مقام بھی کچھ اور ہے، جنہوں نے 8 سال قربان کر دیے، ان کے والدین نے جدائی برداشت کی، اپنے بچوں کے لیے دینی درسگاہ میں بھیج دیا، ان کا تو مقام اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ہر شخص طالب علم ہو سکتا ہے، ہر شخص۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھنے آپ جائیں، پوری سیاستہ پڑھنے آپ جائیں تب آپ طالب علم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، صرف 3 مسائل کا علم، بس 3 مسائل سے کتنا لمبا سفر جانے کا، واپس آنے کا، قرآن نے وہ قصہ بیان، صرف 3 باتیں لے کر آئے، خلاص یہ علم، اس کی خاطر یہ سفر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور علمی باتیں معلوم ہوتی۔ یہ 3 چیزیں، یہ اس پورے قصے میں بڑے علمی حقائق، یہ ایک الگ موضوع، لیکن صرف 3 باتیں سے یہ بھی طالب علم۔ امام بخاری کے باب آپ دیکھیں، اس سفر کے بارے میں مختلف باب قائم کی، اور بالکل یہ ایک طالب علم ہے، اور یہ ایک طالب علم تھے، تو ہر شخص طالب علم۔ جمعہ پڑھنے آپ جائیں، اگر طالب علم کے لیے تو آپ طالب علم ہیں، وہ اجر آپ کو ملے گا۔ کسی عالم کے درس کا اعلان سننے کے لیے جائیں، آپ طالب علم ہیں۔ کسی مفتی یا شیخ کے پاس جائیں، کوئی سوال کرنے، آپ طالب علم ہیں، اور وہ اجر و ثواب جو احادیث میں مذکور ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے ایک راہ پر چلے طالب علم کے لیے۔
اس بارے میں، اس حدیث کے بارے میں آخری گزارش پیش کرنی ہے تاکہ پروگرام وقت پر ہم سمیٹ لیں۔ یہ جو ایک راہ پر چلنا ہے، طلب علم کی راہ، اس کے دو معنی۔ ایک بڑے محدث گزرے علامہ ابن رجب البغدادی رحمہ اللہ، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی، فتح الباری کے نام سے، وہ بڑا عظیم علم تھا ان کے پاس۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو علم کی راہ پر چلنا ہے اس کی دو تفسیریں، دو معنی اس کے۔ ایک معنی قدموں سے چل کر جانا یا سواری پر جانا، جیسے بھی جانا، قدموں سے جانا یا سواری پر جانا، ایک فاصلہ طے کر کے جانا، اس کا بھی اجر ہے۔ محدثین ان کی بھی شہرت ہے اس بارے میں۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے شام گئے تھے، عبداللہ بن انیس کے پاس، ایک حدیث صرف۔ کتنا طویل سفر جانے کا، آنے کا، اور وہ حدیث سن کے واپس آئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن انیس کی ضیافت بھی قبول نہیں کی تاکہ نیت میں کوئی فرق نہ آئے۔ نیت اس حدیث کو سننے کی تھی، سن لی، بس اسی نیت کے تحت یہ سفر اپنا قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کھانا، ان کی ضیافت بھی قبول نہیں کی، ایک حدیث کے تحت۔ یہ مشی بالاقدام، قدموں سے چل کر جانا، قدموں سے چل کر جانا۔ بقی بن مخلد، یہ اندلس کی سرزمین کے محدث، اندلس سے بغداد آئے امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے، 7 حدیثیں سننے کے، صرف 7 حدیثیں، اور وہ 7 حدیثیں ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ ایک تعجب کی بات ہے، 7 حدیثیں ان کے پاس موجود تھیں، پھر سننے کے لیے آگے، کس لیے؟ اللہ، سند عالی لینے کے لیے، بس امام احمد کی سند حاصل کرنے کے لیے جس میں علوم تھا۔ مثلا یوں سمجھیں کہ وہ حدیثیں ان کے پاس تھیں، مگر ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ان حدیثوں کے تعلق سے 5 واسطے تھے۔ حدثنا فلان، حدثنا فلان، فلان فلان فلان، 5 واسطے، قال قال رسول۔ انہیں پتہ چلا کہ یہی 7 حدیثیں امام احمد کے پاس بغداد میں ہیں 3 واسطوں کے ساتھ۔ وہ ایک واسطہ کم کرنے کے لیے، ایک واسطہ کم کرنے کے لیے، وہ متن سارے موجود تھے ان کے پاس، صرف ایک واسطہ کم کرنے کے لیے اندلس سے بغداد تک کا سفر کیا۔ اور قصہ وہ طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ جب بغداد پہنچے، امام احمد بن حنبل جیل میں ڈال دیے گئے، یہ خلق قرآن کے فتنے جیل میں ڈال۔ بڑا افسوس ہوا کہ مقصد جو جس کے لیے آیا تھا اتنی دور سے، اب وہ کیسے حاصل، وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن کوشش کر کے اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں امام احمد بن حنبل قید تھے، اور آواز لگا رہے ہیں بھیک مانگنے کی اللہ کے لیے، اجر، اللہ سے اجر، الاجر من اللہ، اجر من اللہ، اللہ سے اجر لے لو، اللہ سے اجر لے لو۔ تاثر یہ دے رہے ہیں مجھے کچھ بھیک دو اور بھیک دے کر اللہ سے اجر لو، مگر دل میں یہ تھا کہ جو بھی کلفت ہے ان حدیثوں کو طلب کرنے کی، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ سے اجر لے لو۔ اب فقیروں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اس کمرے تک پہنچے۔ امام احمد بن حنبل بقی بن مخلد کی آواز پہچانا، بقی تم یہاں؟ عرض کیا کہ یہ مدعا ہے، وہ 7 حدیثیں مجھے سنا دی۔ فرمایا اگر ساری حدیثیں آج ہی سنو گے تو تمہارا قیام لمبا ہو جائے گا، لوگوں کو شک گزرے گا، تم گرفتار ہو سکتے ہو، اب تم چلے جاؤ، 2 4 6 دن کے بعد آنا، ایک حدیث سننا، پھر 2 4 دن بعد آنا، دوسری حدیث سننا۔ ہیلا وہی تھا، اپنے فقیرانہ لباس پہنتے، ہاتھ میں کشکول گدائی پکڑتے، اور اجر من اللہ، اجر من اللہ کرتے کرتے اس کمرے تک پہنچ جاتے۔ اندر امام احمد موجود ہوتے، حدثنا فلان اخبرنا فلان قال قال رسول اللہ، حدیث ایک پوری کی ہو، پھر وہ روانہ ہو۔ اس طرح 7 حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ مبارک علم یہ سلسلہ عالیہ سند کا جو پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے پھر جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ کتاب و سنت اللہ کی رسی ہے،
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طرفوا بید اللہ وطرفوا بایدیکم، اس رسی کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیچے کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رسی سے منسلک ہو جاؤ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ، تو آپ اس سہارے کو تھام لیں گے جس کو اللہ نے تھاما پکڑا۔ اور یہ ہے سند، یہ ہماری سند ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، ان مدارس کا امتیاز ہے۔ ان مدارس میں ہر بات سند کے ساتھ، ہر بات سند کے ساتھ۔ ان مدارس کے ہمارے اساتذہ، ان سب کی سند متصل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا تمیز ہے۔ چنانچہ یہ پاکیزہ علم حاصل کیا، اور بعض کتب میں نے یہ پڑھا کہ جب اندلس واپس پہنچے تو اندلس کے لوگ ان کے منتظر تھے، بقی بن مخلد کہ بقی گئے ہیں، بڑا علم لے کر آئیں گے ہمارے لیے۔ حدیثیں صرف 7 تھے، پہنچے مسجد جامع میں نماز پڑھی، لوگ ارد گرد بیٹھ گئے، بقی کیا لائے ہو ہمارے لیے، سناؤ ہمیں۔ فرمایا کہ لقد جئتکم بعلم لا یمنعہ الا الدجال، ایک ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کا انکار کرنے والا صرف دجال ہی ہو سکتا ہے، دجال اس کا انکار کر سکتا۔ یہ بھی ایک شان ہے طلب علم۔ یحییٰ بن معین بستر بھرک کر آخری سانسیں کریں، کسی عزیز نے پوچھا ماذا تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مریض ہے، کچھ سانس اکھڑ رہی ہو، کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو، کوئی فروٹ طلب کر لے، کوئی جوس طلب کر لے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا 2 چیزیں، بیت خالی وسند عالی، اب بھی مجھے خالی گھر مل جائے اور عالی سند مل جائے۔ خالی گھر اور عالی سند۔ خالی گھر کیوں؟ تاکہ اکیلا بیٹھوں اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، احادیث پر غور و خوض کروں، مسائل کا استخراج کروں، استنباط کروں، اس لیے خالی کروں۔ اور اب بھی مجھے اگر پتہ چلے کہ سفر کر کے جانے سے فلاں مقام پر بصرہ میں، بغداد میں، حجاز میں کسی محدث کے پاس سند عالی مل سکتی ہے، تو اس کلفت کے باوجود، اس کمزوری اور نقاہت کے باوجود اب بھی میں جانے کے لیے تیار ہوں وہ سند عالی حاصل کرنے کا۔ یہ ایک منصالہ کا طریق، ایک راہ پر چلے جیسے محدثین چلے۔ طویل و عریض سفر کی، بعض اوقات چلتے چلتے راستے میں وہ علاقہ آ جاتا جہاں برف پڑی ہوئی، اب برف پر کیسے چلے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چل پڑتے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں جب برف کے علاقے کو عبور کیا تو ایک ٹانگ شل ہو چکی، اس کو کٹوانا پڑا۔ یہ ان کی محنت ہے کہ ہمارے پاس آج یہ ساری کتابیں موجود ہیں، ہمیں کوئی کلفت نہیں ہے، وہ چند پیسے خرچ کیے اور لائبریری اپنی سیٹ کر لی، بنا لی، کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں۔ وہ دور ایسا نہیں تھا۔ جس محدث کے پاس مسند احمد کی ایک جلد ہوتی وہ فخر کیا کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کی مسند کی ایک جلد ہے، فخر کیا کرتا تھا۔ اور آج ہم جیسے فقیروں کے پاس مسند احمد کے کئی نسخے، کئی سیٹ موجود ہیں۔ یہ کس چیز؟ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ۔ تو ان کا سلوک طریق ایک راہ پر چلنا طلب علم کا راستہ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو علامہ رجب نے کیا کہ طلب علم کی راہ پر چلنا معنی اس پروگرام پر چلنا جس پروگرام پر چلنا ضروری ہے طلب علم کے لیے۔ وہ پروگرام نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، آپ نے جو آخری حج کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا، آخری حجۃ الوداع، میدان مینا میں تھے، مسجد خیف میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک دعائیہ جملہ، نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، سمع منی حدیث حافظ ووعاہ فاداہ کما سمع، اے اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دینا، اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث سن لے، ایک حدیث سن لے، فحافظہ اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے،
ووعہ اس کو سمجھ لو، ثم اداہ کما سمعہ پھر اس کو آگے پہنچا دے، جیسے سنا ویسے آگے پہنچا دے۔ اس حدیث میں طلب علم کی 4 بنیادیں ہیں۔ ایک ہے سماع علم، سمع منی حدیث، میری حدیث سنیں، سماع علم کا سماع۔ یہ علم کا سماع کس سے ہوتا ہے؟ اساتذہ سے، مشائخ سے، محدثین سے۔ یعنی بغیر سماع کے طلب علم کا کوئی تصور نہیں۔ علماء کے پاس جانا، مشائخ کے پاس جانا، علماء مشائخ کہاں بیٹھے ہیں؟ ان مدارس کو قائم کر کے یہ اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ چندے کا بوجھ ہے، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ یہ ادارہ قائم ہو، اس میں علماء بیٹھے ہیں اور طلبہ ان کے پاس ہیں، ورنہ کہاں جائیں گے طلبہ؟ یہ علماء کا جو مدارس بناتے ہیں امت پر ایک احسان ہے کہ ایک ہی مقام پر علماء کی ٹیم مل جاتی ہے، 10 20 علماء۔ آپ آئیے، بچوں کو لائیے، سپرد کیجیے، اور یہ علماء مستعد ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ اللہ کی حجت قائم ہے۔ باقی سارے علوم اور فنون اس میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہاں کچھ نہیں خرچ کرتے۔ یہ دین کی آسانی ہے۔ ایک ڈاکٹر بنتا ہے کتنا پیسہ خرچ کرے، انجینئر بنتا ہے کتنی فیسیں دے گا۔ آپ ایک وکیل سے کو 5 منٹ بات کریں آپ سے فیس لے گا، ایک ڈاکٹر سے آپ 10 منٹ بات کریں آپ سے فیس لے گا۔ کسی عالم نے آپ سے فیس طلب کی ہو، ٹیلی فون پر گھنٹوں آپ بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، کبھی کسی فیس کا مطالبہ کیا ہو، یہ دین کا سمجھے کہ آپ کے کندھوں پر اللہ کی حجت قائم ہے۔ اب بھی اگر تم طلب علم نہیں کرتے تو پھر یہ تمہاری بد نصیبی تمہاری۔ تو علم کا سماع علماء سے ہو۔ علماء کہاں ہیں؟ علماء مدارس میں تشریف فرمائیں، بچوں کو لاؤ، خود آؤ، پڑھو، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ مدارس بچوں کے لیے محنت کر کے ان کے سارے اخراجات کا حصول یقینی بناتے ہیں، ان کو خوراک مہیا کرتے ہیں، لباس مہیا کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ تو یہ سماع علم کے لیے علماء کے بغیر علم کی بنیاد ناقص ہے، بلکہ ناقابل قبول ہے بالکل۔ ایک طالب علم، یہ بچوں نے تقریر کی، ہم تو نہیں جانتے، نہ آپ جانتے نہ میں جانتا، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ ان کا مشرب کیا ہے۔ ان کا مشرب ان کے اساتذہ سے معلوم ہے۔ یہ شاگرد ہیں شیخ بھٹی صاحب کے، اور بھٹی صاحب کا مشرب دنیا جانتی ہے، ان کا عقیدہ دنیا جانتی ہے، ان کا منہج دنیا جانتی ہے، ان کا عمل دنیا جانتی ہے، ان کا اخلاص دنیا جانتی ہے۔ تو اس تعلق سے یہ طلبہ ہمارے لیے معروف ہے۔ اب ان کو سننا ممکن ہے، کہیں بھیجنا ممکن ہے، خطبہ دیں، درس دیں، کیونکہ ان کا مشرب ہمیں معلوم ہے، ان کا منہج ہم جانتے ہیں ان کے اساتذہ کے ذریعے۔ اس پر لمبی باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر آخری بات عرض کروں گا کہ اب ایسے کچھ لوگ جن کے اساتذہ معلوم نہیں اور وہ قوم کے سروں پر سوار ہے، کوئی غامدی کے روپ میں، کوئی جیلوی کے روپ میں، کہاں سے پڑھ کر آئے، کون ان کے مشائخ ہیں، کن مدارس میں بیٹھے، کچھ معلوم نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں کچھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمع منی حدیث کو سنیں، اور سننا اساتذہ سے۔ آگے وعاہا کی شرط بھی ہے، اس کو سمجھیں۔ تو سمجھنا کیا ہے؟ یہ فہم آپ کا ذاتی ہے، یہ دین آپ کے گھر کی لوڑی ہے کیا؟ جیسا مرضی سمجھیں، جیسا مرضی بیان کر دیں؟ نہیں۔ ان مدارس میں جو علماء ہیں انہوں نے دین کا فہم لیا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے لیا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے لیا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے لیا اپنے اساتذہ سے، اور سلسلہ چلتے چلتے ائمہ محدثین، اتباع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فہم متوارث ہے، یہ فہم متوارث ہے۔ فہم کے اعتبار سے جن علماء کا اور طلباء کا تعلق دینی مدارس سے ہے ان کا کوئی اسکینڈل نہیں، کوئی اسکینڈل نہیں۔ وہ کام کرتے ہیں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں،
اساتذہ ان کی غلطیوں کو دور کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو سماع علم اور فہم علم، یہ دو وہ بنیادیں ہیں جن کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا۔ ایسے لوگوں کو کیوں سنا جائے جن کا استاد ہی معلوم نہیں، جن کی علمی شہرت معلوم نہیں، جن کا منہج معلوم نہیں، کس مدرسے میں گئے، کس شیخ سے پڑھا، کیوں سنا جائے؟ یاد رکھو یہ فتنہ ہے۔ میں اس کی دو پرانی مثالیں دیتا ہوں، ایک غلام احمد قادیانی کی اور ایک غلام احمد پرویز کی۔ قادیانی کا بھی کوئی استاد نہیں تھا، اس نے خود پڑھا اور خود سمجھا، پھر کیا بن گیا؟ جھوٹا دجال نبی بن گیا، نبی بن گیا، کائنات کی گندی ترین مخلوق بن گیا، جس کی موت بھی وہاں آئی جہاں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، غلاظت میں لت پر اس کی موت آئی۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا سفر آخرت بڑی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے قبل فرمایا تھا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ جن کی ڈوری نہ کھولی گئی، یعنی ان پہ کوئی گدلا ہاتھ نہ پڑا ہو، چشمے سے بھرا ہو اور ویسا ہی موجود ہو۔ تلاش کرو، 7 مشکیزیں تلاش کیے گئے، وہ حاصل کیے گئے اور آپ نے غسل کیا۔ غسل فرما کے آپ کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ عبد الرحمن بن بکر کے ہاتھ میں آپ نے تازہ مسواک دیکھی، مسواک کو آپ نے دیکھا، ام المومنین سمجھ گئی، وہ اللہ کے نبی کی مزاج شناس تھی کہ اللہ کا پیغمبر مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسواک کی اور فرماتی ام المومنین کہ ایسے مسواک کی آپ نے، اتنا حسن تھا اس میں کہ ایسی خوبصورت مسواک ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ نبی کا آخری سفر کتنی پاکیزگی کے ساتھ۔ اور یہ دجال جہاں مرا وہاں گندگی کے غلاظت کے ڈھیر تھے، اس کا حصہ بن گیا۔ وہ علم کہاں سے لیا اس نے؟ کچھ معلوم، اس کے مشائخ، اس کے اساتذہ، دینی درسگاہ، کچھ معلوم، مرضی کا پڑھا، مرضی کا سمجھا، گمراہ ہوا اور ایک خلق کثیر کی گمراہی کا حصہ بن گیا۔ اس طرح غلام پرویز منکر حدیث، اس کا بھی کوئی استاد نہیں، اس نے خود مطالعہ کیا، جو اپنا سمجھا وہ سمجھا، اس فکر کو عام کیا، انکار حدیث۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی جماعت ہے، بڑی تعداد ہے جو اس کی پیروکار ہے، حدیث کے منکر ہے۔ حدیث کے منکر ہونے کا معنی کافر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ جا بجا کچھ نظر آتے ہیں، کوئی ان سے تعلق نہ رکھو، کوئی تعلق نہیں، کسی دوستی کے قابل نہیں، کسی محبت کے قابل نہیں، انکار حدیث سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مر جائے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھتا، کسی باہر کسی کچرا گاہ میں ڈالو، پھینکو اس کو، کسی مداحنت کا مستحق نہیں، کسی محبت کا مستحق نہیں، نہ اس کے لیے دعا ہے نہ اس کا جنازہ ہے، اس کو کچرا گاہ میں روڑی میں پھینک کرو، کچرا کبھی، یہی اس کا، کتے آئیں بھیڑی وہ اس کو کھائیں آئیں، بس۔ یہ دو جو مثالیں تھیں، کوئی ان کا استاد نہیں تھا، کوئی ان کا شیخ نہیں تھا، خود ہی پڑھا، مطلب کا سمجھا، اپنے اس فہم کو عام کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ اب تک لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو روحانی سلسلہ ہے جس میں سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک متصل، ایک بابرکت سلسلہ، طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں سارا کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی اساتذہ کا دامن نہیں چھوڑتے، ان سے ملاقات، پروگراموں کا تبادلہ اور ان کی تربیت سے باقاعدہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں وہ بنیادیں موجود ہیں۔ نظر اللہ عمرہ سمع منی حدیث، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سنے، فحافظ، اس کو حفظ کرے۔ حفظ کے دو معنی ہیں، ایک ہے ذہنی حفظ، اس کے الفاظ یاد کر، دوسرا معنی اس پر عمل کر، کیونکہ محدثین کسی حدیث کو سنتے اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ تصور کرتے جب تک اس پر عمل نہ کرتے۔ تو عمل بالحدیث یہ بھی حفظ ہے، یہ بھی حفظ حدیث کی ایک صورت ہے۔ عمل ہو گیا، اب وہ حدیث حفظ ہو گئی، اب وہ حدیث یاد ہے۔ جس کی مثال یہ حج کا باب ہے، وہ ہم پڑھتے تھے سال ہر سال، لیکن کما حق کو سمجھ نہیں سکے۔ ہاں جب خود جا کے حج کیا ہر چیز سمجھ آ گئی،
اب وہ حج ہمیں طوطے کی طرح ہٹا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، وہ عملی حفظ ہے۔ پھر وعا اس کو سمجھا، فہم، یہ فہم ضروری ہے، فہم ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کا فہم دیتا ہے۔ یہ فہم اللہ کی دین، اللہ کی عطا ہے، جس کے لیے سبیل المومنین کیا ہے؟ یہ علماء کا راستہ، علماء کی جماعت، ان کا قصد، ان سے طلب علم۔ یہ دینی مدارس عصر حاضر کی ایک نعمت ہے، اس زمین کی پشت پر جنت ہے۔ کبھی صبح آ کر نظارہ کریں، ایک مجلس یہاں قائم ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صحیح مسلم کا درس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، کتابیں کھلی ہیں، اور قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، جنتیں کیوں نہ؟ جس میں ایک ثقہ عالم اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہے اور وہ فہم آگے منتقل کر رہا ہے، وہ فہم منتقل کر رہا ہے۔ تو یہ ہے منصالہ کا طریقہ، ایک راہ پر چلے، یہ راہ پر چلنا قدموں سے چل کے جانا بھی ہے، اور راہ پر چلنا ان خطوط پر چلنا جو اللہ کے پیغمبر نے کھینچے۔ ان خطوط پر چلے بغیر علم کی تکمیل نہیں ہو سکتی، علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور ایک بندہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی بھی عالم، آپ کی جو پہلا سوال ہے وہ کس مدرسے کا فارغ ہے، اس کے اساتذہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، بڑا ہی اطمینان کا راستہ ہے۔ یہ چیز اگر معلوم نہیں ہے، بلکہ حافظ بن صلاح رحمہ اللہ یہ اصول حدیث، یہ فن کے مدون ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم میں استفادہ کی شرط ہے۔ استفادہ کا معنی ہر طالب علم معلوم ہو یہ کہاں سے پڑھ کر آیا، کن مشائخ سے پڑھ کر آیا۔ آپ کتب رجال اٹھائیں، راوی روات کے تراجم کیا ہے؟ یہ اس کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، قبیلہ، اس کا نسب بیان کر کے اب آگے رحل الی کذا، الی فلاں، الی فلاں، اس نے علمی سفر کیا، بغداد کیا، کوفہ کیا، حجاز گیا، یہ ماورا النہر گیا، اور یہ شام میں گیا، بصرہ میں گیا، اور وہاں کے محدثین سے علم حاصل کیا۔ یہ منہج باتیں ہو رہی، منہج کی وضاحت ہو رہی، منہج کی وضاحت۔ چھوٹا سا قصہ اصل میں، سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ گیا، وہاں ربیع بن سبیع نامی ایک مدرس تقریریں کرتا تھا، درس دیتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے۔ تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ اسے ہم کیوں نہیں جانتے، اتنی اس کی شہرت ہے اور بصرہ میں اتنے اس کے سننے والے ہیں، ہمیں اس کا علم کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک عالم علماء کے صف میں معروف ہوگا، یہ بھی ایک عالم کی صداقت اور پختگی کی دلیل ہے، اس کو علماء جانتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں جانتے اس کو؟ لوگوں سے پوچھا کہ اس کا منہج کیا ہے، لوگوں نے کہا اس کا منہج سنت ہے، حدیثیں بیان کرتے ہیں، تشفی نہیں ہوئی۔ پھر پوچھا کہ اس کے ساتھ کس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کا حلقہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ اس کے ساتھ اکثر بصرہ کے قدریہ بیٹھتے ہیں، تقدیر جو منکر۔ فرمایا قدری، یہ بھی قدری ہے، یہ بھی تقدیر کا منکر۔ اس کا مشرب واضح ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ؟ اہل بدعت کے ساتھ۔ اور جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں، وہ آپ کے سامنے آتے ہی بدعت کا اظہار نہیں کریں گے، 100 باتیں آپ کو سچی بتائیں گے، اور 101 بھی بات وہ ہوگی جو آپ کو پرلے درجے کی گمراہی میں دھکیل دے، عقیدے پر یلغار ہوگی، آپ کے منہج پر یلغار ہوگی۔ تو بالکل یہ ایک سلسلہ ایسا ہے، اس سلسلے کو بڑا ایک اس کی نزاکتوں کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اور آپ کا ربط علماء ربانیین سے ہو تاکہ خالص علم آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، نافع علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے، اللہ ان علماء کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ ان طلباء کو لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اور یہ افسوسناک خبر ہم نے سنی محترم شیخ ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ کے،
چچا کا انتقال ہو گیا ان کے اپنے علاقے میں، پروگرام کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ شیخ ضیاء بھٹی تشریف لے گئے ہیں، لیکن شیخ صاحب یہی ہیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو، یہ پروگرام منعقد ہو۔ چلے ہم دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفع عن سائر بلاد المسلمين، وارفعه عن سائر بلاد المسلمين۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے یا اللہ ہمارے بدن عزیز اس کو اٹھا لے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ بلکہ جو بھی اسلامی ممالک ہیں اللہ اس مرض کو وبا کو ان تمام سے دور کر دے اور اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے، صحت عاجل اور دائمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین جو تیرے پاس پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص جو آج کی خبر ہمارے بھٹی صاحب کے چچا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما دے، جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہو۔ اور یا اللہ ہم سب نے بھی کل اسی مقام پر پہنچنا ہے، اسی مقام پر جانا ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی مغفرت کا اور اپنی محبت کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے توڑ کر ایک پل بھی ہمیں جدا نہ کرنا، اپنی رحمت کے ساتھ رکھنا، رحمت کے سہارے پر رکھنا۔ الہ العالمین تیرے فضل کے اور تیرے رضا اور محبت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ یہ سارا اجتماع جو موجود ہے تیرے پیغمبر کے وعدے کے مطابق، اس سارے اجتماع میں جو اللہ کے گھر میں منعقد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پروں کا سایہ کرتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس مجلس کے ہر شریک بندے کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نام لے کر ذکر کرتا ہے۔ یا اللہ یہ سارے فضائل ہماری جھولی میں ڈال دے، اس پوری مجلس کو رحمت سے ڈھانپ لے، اور جب یہاں سے اٹھ کر گھروں کو جائیں تو یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ تیری مغفرت کا سوال ہے، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم انک انت الغفور الرحیم، رب اغفر وارحم انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ۔